کہ کسی کو بھی برا بھلا کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر ہم غلط ثابت ہو گئے، یعنی اگر یہ لوگ غلط ثابت ہو گئے تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا۔ او مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خادم دین بنائے، آمین ثم آمین۔ چلیں جی، اب آپ یہ بھائی کا خواب سنیں۔ انہوں نے خواب ایک دیکھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا ہے۔ تو فرسٹ آف آل آپ ان کا یہ خواب سنیں، اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ ہاں جی گائز، تو میں سویا ہوا تھا، رات کا 1 بجے کا ٹائم ہے۔ اللہ پاک نے میرے ذہن میں ڈالا کہ ان جاہلوں کو بتا کہ میں نے اپنے نبی کے کاندھے پر مہر کا نشان لگا کر بھیجا تھا، ٹھیک ہے، کہ جس کو یہ بولتے ہیں کہ تصدیق کرنے تھے مرزا صاحب کی اور باقیوں نبیوں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کاندھے پہ نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تم اسرائیلیوں کی جماعت ہو، دجل کرتے ہو، ہیرا پھیر کرتے ہو تم۔ جی، تو سنا آپ نے بھائی کا خواب؟ یا تو بھائی نیند میں ہے تو یا تو نشے میں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں علم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر لگا کر بھیجی۔ اب یہ تو ہم نہیں جانتے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا کر بھیجی یا نہیں بھیجی، لیکن یہ بھائی بتانا یہ چاہ رہے ہیں آسان لفظوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحاظ سے آخری نبی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ہمارا بھی اس بات پہ یقین ہے، جماعت احمدیہ کا اس بات پہ یقین ہے، لیکن اگر تھوڑی سی اور نیند لے لیتے نا بھائی تو شاید یہ بھی جان جاتے ہیں، اللہ انہیں یہ بھی علم دے دیتا کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے۔ دراصل یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جماعت احمدیہ کے ساتھ ختم نبوت پہ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ غلط مطلب نکالتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی یہ جماعت احمدیہ سے کسی بھی احمدی مسلمان سے یہ بات کرتے ہیں ختم نبوت پہ، تو یہ نزول عیسیٰ کو بریکٹ میں رکھتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ختم نبوت سے ڈائریکٹ تعلق ہے۔ پہلے وقت کے جو علماء تھے انہوں نے بھی اپنا پورا زور لگا لیا ہے، اور جو آج کے ٹائم کے بھی بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے بھی ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لیا ہے، لیکن ختم نبوت کا مفہوم جو یہ لوگ نکالتی ہیں اسے ثابت نہیں کر پائے۔ اسی لیے ختم نبوت کا جو مفہوم، جو معنی جماعت احمدیہ لیتی ہے، یہ لوگ اسے ماننے پہ مجبور ہیں۔ تبھی تو جب یہ بھائی نے اپنی بات کو بیان کیا ہے تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے ٹاپک کو نہیں چھیڑا، کیونکہ مولوی لوگوں کی ٹریننگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب بھی کسی احمدی مسلمان سے تم ختم نبوت پہ گفتگو کرو، اس سے مناظرے کرو، تو تم نے ختم نبوت کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا، بس ختم نبوت کے دائرے کے اندر اندر ہی رہ کے بات کرنی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ٹاپک کو تو چھیڑنا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، اس بھائی نے یہ جو کہا ہے ہمیں اسرائیلی کہا ہے کہ ہم اسرائیلی ہیں، تو یہ بھائی میری آپ سے درخواست ہے کہ ذرا سا ہوش میں آ کر پاکستان اور پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف ذرا نظر گھمائیں۔ اس کا میں آپ کو سادہ سے جواب بیان کرتی ہوں کہ پاکستان اور پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف ذرا سی آپ نظر گھمائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اسرائیلی کون ہے۔ اپنی بات کو میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں کہ کسی کو بھی برا بھلا کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر ہم غلط ثابت ہو گئے، یعنی اگر یہ لوگ غلط ثابت ہو گئے تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا۔ اسی لیے برے الفاظ نکالنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، انہیں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے
اللہ تعالیٰ نے جو سیدھا راستہ ہے وہ دکھائے. ہماری بھی ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل روشن کر دے. آمین ثم آمین. آج کے ٹاپک کو یہاں پہ ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور بات کے ساتھ، کسی اور اعتراض کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم. رہے تھے جو مدت سے بے خشک پڑتے ہی ایک چین